اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، الحی زندہ ہے، القیوم اور باقی تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا۔ حی اللہ کے بارے میں حیات کا وہ تصور نہیں ہے جو عام طور پر ہم جس کو حیات سمجھتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں نبض چل رہی ہے، زندہ ہے۔ اللہ کی نبض نہیں ہوتی کہ چل رہی ہے۔ چلتا پھرتا ہے، زندہ ہے۔ سانس لیتا ہے، زندہ ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا، آنکھیں کھولتا ہے، جھپک رہا ہے، زندہ ہے۔ بول رہا ہے، زندہ ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں حیات کے بارے میں۔ خداوند عالم کی حیات انسانوں والی حیات نہیں ہے، بلکہ اس کا جو خلاصہ کیا جاتا ہے علم اور قدرت۔ علم اور قدرت، سب کچھ کر بھی سکتا ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، اس میں خلاصہ کیا جاتا ہے۔ بس خدا کو جب زندہ کہیں گے تو وہ زندہ نہیں ہے جسے کسی اور نے حیات بخشی ہو یا کسی اور نے اس کو زندہ رکھا ہوا اور اگر وہ چاہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ نہیں، ایسا زندہ کہ جس نے نہ کہیں سے زندگی لی ہے اور نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے کہ اس کی زندگی باقی رہے۔ اور اسی سے اگلا لفظ ہے القیوم، باقی جو کوئی بھی ہے، جو چیز بھی قائم ہے، زندہ ہے، اس نے اپنی حیات کہاں سے لی ہے؟ اس کو زندہ رکھنے والا، قائم رکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس کو وجود میں لانے والا، یعنی پہلی دفعہ زندگی دینے والا، زندگی باقی رکھنے والا، سب چیزوں کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ، اور ان کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اب یہ اللہ بتا رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی میری ہیلپ پہ آئے، میں جاگ کے تھک جاتا ہوں، مجھے اونگ آ جاتی ہو یا میں سو جاتا ہوں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نقص کی وجہ سے مددگاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اور یہ لفظ ہے تأخذہ، پکڑ لینا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اونگ آئے اور اس کو گرفت میں لے لے، جیسے گاڑی ڈرائیو کرنے والا بندہ نہیں چاہتا کہ سو جائے، لیکن وہ غالب آ جاتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے اونگ اور ایک سیکنڈ میں بڑا سا حادثہ کر بیٹھتا، حالانکہ وہ چاہتا نہیں ہے لیکن اس کے بس میں نہیں ہوتا، نیند اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ یہ تأخذہ کا یہ مطلب ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنی مرضی سے سونا، ایک ہے نیند کے غلبے کی وجہ سے بے اختیار سو جانا، یہ بے اختیار والا مسئلہ ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب صرف اس کا ہے۔ سب اس کا ہے غلط ترجمہ ہے، سب صرف اس کا ہے۔ آسمان و زمین کی ملکیت میں کوئی ایک ذرے میں بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے کہ جو آ کے دعویٰ کرے کہ اللہ کی اس کائنات میں بھی مالک، میری بھی ملکیت۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی پلاٹ خریدیں اور آپ گھر بنانے لگے تو کوئی اور بندہ آ جائے کہ بھائی اس پلاٹ میں تو میں بھی شریک ہوں، آپ کیوں گھر بنا رہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی اس کائنات کی ملکیت میں وہ اکیلا مالک، کوئی اس کا شریک نہیں ہے کہ جس سے اسے پوچھنا پڑتا ہو کہ اس کائنات میں یہ چینج کر لوں، یہ مسئلہ کر لوں یا یہ مسئلہ نہ کروں، کسی سے نہیں پوچھتا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے، یا اس کا صحیح ترجمہ ہوگا کوئی ہے، جیسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یہاں پر بھی کوئی ہے، یعنی کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے سوائے اس کی اجازت؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ہستی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے، یعنی جو دیکھ رہے ہیں، جو مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کی مخلوقات کے جو سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو ان کو دکھائی نہیں دیتا، جو وہ نہیں جانتے، وہ بھی جانتا، سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کا، وہ یعنی اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ ادراک نہیں کر سکتے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر وہ کہ جو چاہے، مگر اتنا کہ جتنا اس کی مشیت، جس کو وہ جتنا علم عطا فرما دے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی نے احاطہ کر رکھا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ یہاں پہ کرسی علامت ہے اقتدار کی، ٹھیک ہے نا، کرسی علامت ہے اقتدار کی۔ اس کی کرسی یعنی اس کے اقتدار میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اس کے اقتدار سے باہر ہو، بلکہ وسع، وسیع ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو اس کی کرسی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اس سارے نظام کی حفاظت یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی کہ اللہ تعالیٰ تھک جائے۔
اس کو نہیں تھکاتے. اور ان دونوں کی نگہداری یعنی آسمانوں اور زمین کی نگہداری اس کے لیے کوئی کارگراں نہیں ہے. کارگراں انہوں نے ترجمہ کیا، مراد کارگراں وہ کام ہوتا ہے جب کرے تو انسان تھک جائے، اس پر کوئی گراں نہیں ہے کہ ان کی حفاظت سے وہ تھک جاتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اور عظیم، صاحب عظمت ہے. بلند کون سا؟ توجہ فرمائیں. علی ایک ہوتا ہے عالی، ایک ہوتا ہے علی. عالی بلند کو کہتے ہیں، علی بھی بلند کو کہتے ہیں. عالی کا معنی ہے بلند ہے، لیکن ہو سکتا ہے آج بلند ہے کل نہ رہے، ابھی اس وقت بلند ہے. علی جو اللہ کی صفت ہے، علی کا معنی ہے ایسا بلند کہ جو کبھی پستی نہیں دیکھے گا، جو کبھی نیچے نہیں آ سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. اور یاد رکھیے، عرض کروں کیونکہ وضاحت ضروری ہے، کیونکہ بعض جن کو مرض ہے وہ پھر لوگوں کو شرک کی طرف ایسی باتوں سے مائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا آ کر خطیب صاحب فرماتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور دین سے خارج کرنے کے لیے، مثلا مثال دے رہے ہیں، آسمان پر وہ علی نہیں سوتا، زمین پر یہ علی نہیں سوتا. ٹھیک ہے، اب یہ لوگوں کے ذہن میں کیا جا رہا ہے؟ برابر ہے. حالانکہ حضرت علی سوتے ہیں، حضرت علی کو نیند آتی ہے، حضرت علی سوتے ہیں. جس کو نیند نہیں آتی وہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. مریض ہے کہ جو کسی مخلوق سے کہے وہ نہیں سوتا، مگر یہ کہ کسی کو اللہ نے بنایا اس طرح. لیکن جب اللہ اپنا بیان کر رہا ہے، اپنی اقتدار کو بیان کر رہا ہے اور اس میں ایک صفت اپنی بیان کر رہا ہے، اس میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یہ شرک کا مرض جو ہے یہ بہت خطرناک. تو وہ میں آپ کو بتا دوں اس نے کیا لغویات بولی تھی. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ زمین پر یہ علی نہیں سوتا، آسمان پر وہ علی نہیں سوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے شب ہجرت فرمایا کہ اے رسول علی کو سلا دیجئے ایک رات، ورنہ میری توحید نہیں بچے گی. کس قدر یہ بیہودہ اور پست، جاہل اور احمق افراد ہے کہ جو اس قسم کی بیہودہ لغویات بولتے ہیں، اور کس قدر ناسمجھی ہے ایسے افراد کو ایسی لغویات سن کر داد دیں اور پھر ان کو پیمنٹس کرنا اور ان کو پیسے دینا. یہ قرآن کہتا ہے انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی. یہ وہ ہے جب آپ ہر نماز میں تقریباً پڑھ رہے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی بھی نہیں. اس میں کیا مبہم بات؟ یہ اللہ اس میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی جس کا مقام ہے کسی کو خدا کے برابر مت لانا کرے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی ہمسری کر سکے، اس کی برابری کر سکے کسی بھی چیز میں. اللہ کے برابر کسی بھی صفت میں کوئی خدا کے برابر نہیں. وہ اکیلا ہے. احد، احد کا مطلب کیا ہے؟ یکتا، جس کے جیسا کوئی نہیں ہوتا. یونیک، کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا جو بھی اپنے جوش خطابت میں اور لوگوں کو فضائل کے نام پر اللہ کے ان پاک بندوں پر بہتان تراشی کرنے والے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں آپ. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی صرف خدا کے فضائل بیان کرے، تعریف کرے تو کہتے ہیں وہابی ہو گیا. شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے. ایسے القاب سے جو خدا کی زیادہ بات کرے وہ وہابی ہو گیا. شرم کرو، تم وہابی ہو گئے. کیوں تمہیں اللہ کا زیادہ ذکر پرابلم کر رہا ہے؟ حالانکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے، رسول اللہ سے بھی زیادہ خدا کا ذکر ہونا چاہیے، اہل بیت سے زیادہ خدا کا ذکر ہونا چاہیے. تکلیف ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر جراثیم ہے، مشرکانہ جراثیم ہے، اس کو بچے. اس اہل بیت کو سب سے زیادہ پسند تھا اپنے خالق کا ذکر. وہ تو ہر وقت ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت اپنے خدا کی صفات اور تعریفیں بیان کرتے تھے. فضائل اہل بیت بیان کرنا برحق ہے، برحق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فضائل عطا کیے باقی مخلوقات پر، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. لیکن اللہ نیچے آ جائے، خدا کے ساتھ محبت کم ہو جائے قوم کے دلوں میں، ایسے دین بیان کیا جائے. سب سے پہلے دشمن قیامت کے دن اہل بیت ہوں گے. جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت خدا سے زیادہ ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن اہل بیت ان کے دشمن ہوں گے. یاد رکھیے، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت خدا سے زیادہ ہے، سب سے پہلے اس کے مخالف قیامت کے دن رسول اللہ ہوں گے. اس لیے کہ جو کتاب اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور جو انہوں نے بتائی ہے، اس کے اندر کیا فرمایا گیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی. اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، کوئی اس کے معنی میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آج آپ چیک کر کے دیکھ لیں بعض جگہوں پر کیا، میں کیا عرض کروں، آپ ایک پورا بات کریں صرف خدا کا ذکر، ایک نہ ایک ضرور کہہ دے گا یہ تو کوئی وابی آ گیا. اللہ کا ذکر سے مثلا وہ وابی ہو جاتا. سبحان اللہ. اللہ کا صفاتی نام ہے علی، اور حضرت علی ابن ابی طالب کا نام بھی علی ہے. برابر؟ ہرگز. اللہ نے فرمایا اللہ کریم ہے، اپنے رسول کو بھی فرمایا رسول اللہ کریم ہے. لیکن رسول اللہ کا کرم اور اللہ کا کرم اصلاً
موازنہ کرنا اور ملانے کی کوشش کرنا یہی غلط ہے. جب خدا کی بات آ جائے تو پھر کسی مخلوق کو خدا کے ساتھ مقابلے کروانا یہ شرک کی طرف انسان کو شرک کی کھائی میں گرا دیتے جاتا ہے. ہاں خدا بند عالم کی ذات کے بعد پھر ہمارے لیے یہی ہے، لیکن مقابلے اللہ سے کروائے جائیں. یہ جو کرواتے ہیں وہ تو اپنا بوجھ اٹھائیں گے، جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا بھی اٹھائیں گے، لیکن جو گمراہ ہوئے قرآن کے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا قرآن کو، نہیں ان آیات کو پڑھا اور اس قسم کی باتوں کے قائل ہو گئے، وہ پھر خود بھی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. اور شرک کے بارے میں خداوند عالم کا لہجہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یقیناً اسے نہیں معاف کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک بناتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو چاہے گا، جو اس کی مشیت ہوگی معاف کر دے گا. لیکن شرک کے بارے میں تو وہ کلیئر کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں. باقیوں میں جو اللہ کے قانون ہے ان میں گنجائش ہے کہ جس کا وزن کیے جائیں گے فلان ہوگا، لیکن جو مشرک آئے گا ادھر نیک اعمال کے ڈھیر لگا کے آ جائے، حالت شرک میں کچھ قبول نہیں ہو. اس لیے کہ قبول ہی وہ کام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اجر والا کام کون سا ہوتا ہے؟ جو صرف خدا کی رضا کی نیت سے کیا جائے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ صرف خدا کی نیت سے کی. غیر اللہ کو بیچ میں شریک کرنا خدا کے ساتھ وہ عبادت نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو عبادت میں شریک کر لیا جائے. اللہ بھی ہے، قربتاً اللہ بھی ہے، قربتاً الفلان بھی ہے. مثلا یہ بڑا توجہ والا ہے کہ جس پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس پر انسان کو واضح ہونا چاہیے. لہذا بعض لوگ الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے. لفظ ایک جیسا ہے لیکن وہی لفظ جب مخلوق کے بارے میں استعمال ہوگا تو اس کے مقام کے مطابق، لیکن جب اللہ کے بارے میں استعمال ہوگا پھر وہ اپنے کمال پر ہے، اس میں کوئی نقص کوئی عیب فرض نہیں کیا جا سکتا. سبحانہ و تعالی، وہ ہر عیب سے پاک ہے اور وہ بلند.